مرحبا پھر سے تمام حاضرین کو خوش آمدید وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات رونق سحر میں سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے کہ سیگمنٹ وائز ہم سحر اور افطار کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں اور سیٹ پر اضافہ بھی ہوتا ہے۔ محمد اورنگزیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ اورنگزیب صاحب آپ کا شکریہ، آپ منسٹری آف کمیونیکیشن میں اور نعت خواں بھی اچھے ہیں اور اچھے آپ انداز میں شریعت اور دین پر بھی بات کرتے ہیں، خطابت بھی جاری ہے، ان کے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، فرقان جعفری اینڈ جنید جعفری، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بخاری صاحب، نشریات سحر ہے اور سحر کی جو برکتیں ہیں، جو سحریوں کے اہتمام ہیں، نوجوان کیا، ہماری گھر کی ہماری خواتین، ہماری مائیں، سب اس میں مصروف ہیں۔ تو سحری کھانا سنت ہے اور ہر کوئی کہتا ہے کہ جی نصیب ہو۔ بہت سارے لوگ کسی بیماری اور کسی ایسی موذی مرض کی وجہ سے روزہ تو نہیں رکھ پاتے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے سحری افطاری نہیں چھوڑی، ہم نے ان کو ضرور ہم نے کھانا ہے۔ تو کیا ان کے فضائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا منشورنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، اللہم رب زدنی علما عملا صالحا مقبولا۔ دیکھیں، سحری بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اور خود فرمائی ہے، سنت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اور اب یہ ہے کہ ایک شرعی عذر ہے آپ کا، اور شرعی عذر کی بنا پر اب وہ آپ روزہ رکھنے کی طاقت آپ میں نہیں رہی ہے، تو اپنے مطلب قلب کو تسکین پہنچانے کے لیے اگر آپ سحری اور افطاری کرتے ہیں تو اس کے اندر کوئی شرعاً کوئی اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے، آپ بالکل اختیار کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ ہو کہ جہاں تک ممکن ہو سکے تو ہم روزے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رمضان کا ایک روزہ غیر رمضان کے ایک روزے میں 70 گنا فرق ہے۔ اچھا، کن ایسے لوگوں کو مطلب ہم کہیں چھوٹ ہے کہ جن کو کوئی موذی امراض میں جو مبتلا ہوں، یا ڈاکٹرز نے جن کو ایسی ہدایت کی ہو، اور کون ایسے لوگ ہیں جو کہ ان عملوں کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو ہدایت ہے؟ دیکھیں ساجد بھائی، آپ کی بات کا بالکل ایک شارٹسٹ جواب یہ ہے کہ ہم اس کے اندر شرع کو دیکھتے ہیں کہ بس شرعی عذر ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں، اور اگر شرعی عذر نہیں ہے، مثال کے طور پر ایسا آپ کو مرض ہے جو اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو جان لیوا روزہ آپ کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے، تو اس میں پھر آپ روزے کو ترک کر سکتے ہیں۔ اگر تو بعد میں اس کی قضا آپ کے اس میں ہے، آپ میں طاقت آ جائے تو آپ پھر اس کی قضا کریں، نہیں تو پھر فدیے کی صورت میں ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے بڑھاتے ہیں نشریات کو۔ رحمتوں کا سلسلہ جاری ہے، اس سلسلے کا قرآن و حدیث میں کیا اس کا مقام ہے؟ اور جس طرح رمضان المبارک میں شیاطین بندھ جاتے ہیں، لیکن نفس انسان کے ساتھ ہے، اور نفس پر کیسے کنٹرول کیا جائے؟ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ساتھ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، اور ہماری سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج کل تو مطلب چھوٹے جو جھوٹ ہوتے ہیں، تو اب تو یہ لگنے لگ گیا ہے کہ شاید یہ گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نہیں جی تو کیا ہو گیا، اگر میں نے یہ بول دیا میں جوہر میں نہیں تو جی میں فلاں جگہ پر ہوں، تو کیا رہنمائی کریں گے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد بھائی، میں ایک ٹی وی شو سن رہا تھا تو اس کے اندر ایک معروف بزنس مین کہہ رہا تھا اگر میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا تو کام ہی نہیں چلے گا۔ مطلب کہ آج مسلمان کو یقین ہی نہیں ہے، اور حرام کو حرام سمجھنا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا کام ہی نہیں چلے گا۔ یار رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، رب آپ کو رزق نہیں دے گا، رب آپ کو چھوڑ دے گا ایسی؟ روزی رزق کا مالک وہ، رزق کا مالک تو وہ ہے، رزاق وہ ہے، رزق اس نے دینا ہے۔ اور فرمایا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور بات یہ ہے کہ رمضان تو ہمیں تقویٰ کا درس دیتا ہے، رمضان ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ اور دیکھیں، جھوٹ بولتے آدمی اس لیول پر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ جھوٹا ہے یہ، اور پھر اس کی گواہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آدمی ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کے فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں۔ اب ہم خود اپنا احتساب کریں، ہم خود اپنا محاسبہ کریں، ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم دن میں کتنی دفعہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، مایوسی کفر ہے۔ ہم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ آپ آسمان کی طرف پتھر کو پھینکیں گے تو پتھر ہی آئے گا نیچے، آپ آسمان کی طرف پھول کو پھینکیں گے تو پھول ہی آئے گا۔ تو جیسے اعمال ہمارے اوپر جا رہے ہیں ویسے حالات آ رہے ہیں نیچے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کووڈ ہو گیا اور یہ وبائی امراض ہو گیا، یہ ہو گیا۔ دیکھیں،
جس چیز کو ختم کرنا ہو نا اس کے آپ تذکرے کو ختم فرما دیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اپنا جائزہ لیں اور اللہ کے یہاں خشوع و خضوع کے ساتھ توبہ استغفار کو بڑھائیں. توبہ اور استغفار کو آپ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی. بے شک محمد اورنگزیب صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں نہ صرف کراچی بلکہ پورے ہی پاکستان پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے نوجوان نہ صرف رمضان المبارک پورا ہی سال مطلب سوشل ایکٹیویٹیز میں مصروف عمل نظر آتے ہیں, جگہ جگہ پہ لوگوں کو کھانا کھلانا. اور کراچی کا تو ایک ٹرینڈ ہے کہ جو ہماری ٹرانسپورٹ جو بسز ہیں ہم نے تو ان کو بھی روکنا ہے, گاڑیوں کو روکنا ہے, ہم نے روڈ بلاک کر دینے جی پہلے آپ یہ افطاری کا باکس لیں پھر آگے جائیں. کیسے دیکھ رہے ہیں اس روایت کو اور اس حسن سلوک کو؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پر رونق رمضان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آج چونکہ رحمت کا اشرے کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے, اس کے توسط سے بھی تمام ناظرین و سامعین اور پوری ٹیم کو آپ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ بڑا ہی خوبصورت سیٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے. اللہ رب العزت آپ کے ہر ایک بندے کی کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. آپ نے جو بات کی آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ ترغیب دلائی. یہ آپ یہ دیکھیں کہ میں لاسٹ ایئر میں لاہور سائٹ پہ تھا, لاہور پنجاب سائٹ پہ میرا آفیشیل وزٹ تھا, تو آپ بلیو کیجئے گا کہ میں ایک میٹنگ میری ختم ہونے کے بعد جو ہے میں جب واپس آ رہا تھا تو روزہ افطار ہو گیا. روزہ افطار کے لیے آپ ٹو ڈاؤن ورڈز میں گیا ہوں 5 کلومیٹر تک, لاہور کی میں بات کر رہا ہوں. وہاں پہ مجھے کہیں افطاری کا سامان یا کہیں کچھ افطاری کا دسترخوان نظر نہیں آیا. تو میں بہت شاکڈ ہوا کہ یار یہ اگر یہی سلسلہ اگر ہم کراچی میں دیکھیں تو یہاں پر الحمدللہ سمن الحمدللہ کہ یہاں پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ کچھ مقامات تو ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جیسے بچے, جیسے مدینہ شریف میں اگر آپ کبھی دسترخوان کریں تو افطار کریں تو وہاں پہ عربی چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے مصلی پہ یلا 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 اپنے مصلی پہ بٹھا لیتے ہیں, اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیتے ہیں, اور وہ زبردستی کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ہاں روزہ افطار کریں. تو سیم لائک دیٹ سچویشنز یہاں پہ بھی ہوتی ہے کراچی میں, کہ آپ یقین کریں کہ میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا, ابھی حال ہی کی بات ہے, پہلے دوسرے روزے کی, تو وہاں پر انہوں نے بہت خوبصورت انہوں نے عربی سوٹ پہنا ہوا تھا, جبہ شریف پہنا ہوا تھا اور امامہ سجایا ہوا تھا, اور بہت خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے اپنے دسترخوان پہ بٹھا رہے تھے. اور اتنا زبردست ان کا ارینجمنٹ تھا کہ افطاری بھی تھی, کھانا بھی تھا, اور پراپر جو ہے انہوں نے بالکل ارینجمنٹ. اور سب سے بڑی بات کہ فالو کیا انہوں نے تمام ایس او پیز کو, کہ جو ہے وہ 6 فیٹ کی دوری کے ساتھ, اور پھر انہوں نے بہت گلوز پہنے ہوئے, انہوں نے پوری کی پوری یعنی جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ پورے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے اپنی افطار کی جو دسترخوان ہے وہ سجایا ہوا تھا. یعنی ایک بہت, میں کہتا ہوں کہ کراچی کے لیے بہت بڑی سعادت ہے یہ کہ یہ رونق گلدستہ ہے پاکستان کا. اور میں کہوں گا کہ آدھے گھنٹے کی ڈرائیو پہ بھی آپ اگر رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 ایسے 4 مقامات ضرور آئیں گے کہ جہاں پر آپ کو افطاری اور آپ کو سحری پیش کی جائے گی. اور اللہ پاک سب کو ہدایت فرمائے. میں پروگرام کو اور نشریات کو آگے بڑھاؤں گا. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جنید عباس صاحب. بر محمد وال محمد صلوات اللہ محمد ہمارے بڑی شان والے, محمد ہمارے بڑی شان والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, مزمل کہیں اور مدثر پکارے, وہ نور خدا دو جہاں کے اجالے, محمد ہمارے بڑی شان والے,
محمد ہمارے بڑی شان والے. جب آئے زمین پر محمد ہمارے فلک نے زمین پر بچھائے ستارے. اٹھے سرزمین عرب سے یہ نعرے محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسے جو روئے تو روئے محمد وہ جب تک نہ سوئے محمد. دو آنکھیں نبی کی تھے دونوں نواسے محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. نواسا مزارے محمد پہ آیا کہا پیار نانا یہ وعدہ ہے میرا ہے اسلام اب کربلا کے حوالے. محمد ہمارے بڑی شان والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. ریحان و علی جی عزادار سرور غلامان حیدر غلام پیمبر صدا اس صدا سے زمانہ ملا لے. محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے. محمد ہمارے بڑی شان والے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. احمد بخاری صاحب بات کر رہے تھے، موضوع ہمارا بہت ہی ایک انٹرسٹنگ موضوع تھا، خدمت کا موضوع تھا کہ ہمارے نوجوان سحر اور افطار کیا ویسے بھی جو سماجی سرگرمیاں ہیں اس میں پیش ہوتے ہیں. تو ناٹ اونلی کراچی، اگر اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، ہم تھر پارکر اور جو ہمارے رورل ایریاز ہیں اس طرف بھی یہ میسج چلا جائے تو کتنا خوشائن کام ہے. اور سیلانی اور باقی جو بہت بڑے بڑے نام ہیں وہ تو میرے خیال میں جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہ تو سیلانی وغیرہ اور یہ باقی جو ہمارے ٹرسٹ ہیں یہ تو ماشاءاللہ جاتے ہی ہیں، لیکن میں چونکہ اپنے محلے کی بات کروں گا. ہمارا خود کا ٹرسٹ میزبان فاؤنڈیشن ماشاءاللہ یہ لاسٹ ایئر بھی ماشاءاللہ گئے مبارک ولیج اور ماشاءاللہ وہاں پر جا کے انہوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، افطاریاں کروائی ماشاءاللہ. اور کیونکہ دیکھیں کھلانا جو ہے نا یہ بہت مطلب اس کا تو آپ سمجھ لیں کہ ان گنت حساب و کتاب ہے کہ مسلمان. اور پھر فرمایا کہ جیسا کہ یہ جس دسترخوان پر مہمان ہوتا ہے تو اس دسترخوان کا حساب اللہ پاک کے نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ بات ساری آگے بڑھاتے ہیں. اورنگزیب صاحب آپ کا تو مطلب ٹور ہوتا رہتا ہے، آپ تو کئی صوبے گھومتے ہیں. کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا محبت ہے رمضان المبارک سے، پاکستان سے؟ جس طرح یہ سماجی ایکٹیویٹیز پر ہم بات کر رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اویئرنیس اب ہر گلی ہر محلے تک چلی جانی چاہیے کہ اپنے پڑوس کا خیال رکھا جائے؟ اور یہ جو افطاریاں، یہ جو سحریاں، اور ناٹ اونلی صرف رمضان،
یہ پورا ہی سال ہم اگر ایک دوسرے کو دیکھیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم تعلیمات کو دیکھتے ہیں تو صرف وہ رمضان کی حد تک محدود نہیں تھی، وہ پوری زندگی ان کی کار خیر میں گزری اور لوگوں کو سمجھاتے، دین پڑھاتے پڑھاتے گزری. کیا کہیں گے؟ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ غالباً ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا گیا کہ میں اپنے ایک صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ارشاد فرمائی کہ میں اپنے گھر کے دسترخوان کو وسیع کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دوست احباب میں رزق بانٹنا شروع کر دو، تمہارے گھر کا رزق میں فراوانی کر دی جائے گی، تمہارے گھر کے رزق میں فراوانی کر دی جائے گی. اور آج کل ہم لوگ یہ عالم ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کو ٹیلی فون پہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی میں تو فلاں جگہ ہوں، میں گھر پہ اویلیبل نہیں ہوں، میں گھر پہ نہیں ہوں، میں گھر پہ اویلیبل نہیں ہوں. حالانکہ ہوتے ہم گھر پہ ہی ہیں. بلکہ میں ایک آپ کا پہلا والا جو ٹاپک تھا اس کو ہی کنٹینیو اگر میں کروں گا کہ وہ جھوٹ کا جو آپ نے کہا تھا کہ کچھ بزنس کمیونٹی ایسی ہیں، آپ یقین کیجئے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ ان کا سلوگن ہے کہ یار جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا کامیاب انسان ہے. اللہ اکبر. یعنی آپ یقین کریں کہ ایک چیز اگر میں نے سیل آؤٹ کرنی ہے تو میں جب تک اس کو جھوٹ نہیں بولا، ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہوا ہے کہ جب تک میں اس کو جھوٹ نہیں بولوں گا جب تک میری یہ چیز سیل نہیں ہوگی. مطلب جھوٹ کا تڑکا لگانا. بالکل بالکل حضرت نے بالکل صحیح ارشاد فرمایا کہ ہم جھوٹ کو گناہ ہم نے چھوڑ ہی دیا کہ یار جھوٹ بولنا ایک گناہ ہے. خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکلتا جا رہا ہے. یہ ہم ایک پریکٹیکلی لائف میں ہم یہ لے کر آگے کہ اٹس لائف، یہ پارٹ کا ایک لائف ہے، ایک حصہ ہے ہمارا ایک جھوٹ بولنا. اٹس اے پارٹ آف اے لائف کہ اگر ہم جھوٹ بولیں گے دیٹ شوڈ بی کہ بالکل عام روٹین سی بات ہے. میں نے ایک جھوٹ بولے کہ یار میں گھر پہ ہی نہیں ہوں، تو میں اگر گھر پہ نہیں ہوں اور میری سوچ یہ ہے معاذ اللہ کہ یار اگر یہ میرے گھر پہ آ گیا تو مجھے بریانی بنانی پڑ جائے گی، مجھے ریفریشمنٹ رکھنا پڑ جائے گا، فضول کے اندر میرا پہلے ہی اپنے گھر کا گزارا اتنا نہیں ہوتا اور میں ان کے ہی لوازمات کے چکروں میں پڑ جاؤں گا، تو وہ اس وجہ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں. حالانکہ وہ حدیث کہ تم اپنے دوست احباب میں رزق تقسیم کرو میں تمہارا رزق بڑھا دوں گا، تو وہ ہم تو اس چیز کو بالکل ہی نظر انداز کر چکے ہیں. حالانکہ ہم اپنے اوپر لاکھوں روپے ہزاروں روپے فالتو میں خرچ کر دیں گے، مگر اگر کہیں مہمانداری کی بات آئے گی تو اس میں ہم بالکل جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں گے یا اس میں جو ہے کچھ کمی کر دیں گے کہ وہ جو. حالانکہ آپ یقین کریں کہ جب میں بچپن میں ہوتا تھا تو میرے والد محترم فرماتے تھے کہ جو ہے اگر کسی کے ہاں کوئی نیاز ہوتی یا کوئی معاملات اس طرح کے ہوتے تو پورے 10 20 گھر تک وہ نیاز کے تبرکات تقسیم کر دیا جاتا تھا. اور 11ویں شریف ہو 12ویں شریف ہو یا اہل بیت کا کوئی ایونٹ ہو یا کوئی اس طرح کا کوئی سا بھی ایونٹ ہو تو اس میں جو ہے بھرپور طریقے سے تمام افراد جو ہیں محلے کے وہ شرکت کرتے تھے. کوئی دیوبندی اہل سنت اہل تشیع کوئی بھی تفرقات تھا ہی نہیں. اگر مثال کے طور پہ میرے برابر میں اگر جو ہے وہ اہل تشیع رہ رہا ہے اور میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور کوئی 10ویں محرم یا اس طرح کا کوئی اہل بیت کا ایونٹ کوئی آ رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کروں گا اور اس کی نظر و نیاز کے اندر اپنا بھی حصہ ملاؤں گا. مگر آج یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت دور ہوتی چلی آ رہی ہیں. وینس ایچ ڈی اور ہماری ٹیم کی بھی کوشش ہے کہ اتحاد بین المسلمین پہ کام کیا جائے. مسلمانوں کو کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں، کیسے یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہماری علیحدگیاں ہیں ہم ان کو جوڑیں. خدا کا گھر سب کا ایک ہی ہے اور سب نے اسی رسول کی اطاعت کرنی ہے. محمد اورنگزیب صاحب، جہاں تک میرے علم میں ہے آپ اچھی نعت بھی پڑھتے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ضرور نعت رسول مقبول اگر آپ ہمیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
نبی کی آل پر رب کا درود وہ مولا حسن حسین پر مولا حسن حسین پر ہم سب کا درود وہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد پڑھتے ہیں گر درود تو پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں بی بی سیدہ جنت میں بی بی سیدہ جنت میں فاطمہ کی کنیز جگہ رہے میری دعا ہے میری دعا ہے ہم سب کی والدہ بہا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد جنت میں آقا کے جنت میں آقا کے جنت میں آقا کے غلام جمع رہے میری دعا ہے میری دعا ہے ہم سب کے والد بغا رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ایک عاشق کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے نا تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو احترام کے لیے گاڑی سائیڈ پہ لگا دیتے ہیں اور کچھ احترام کرتے ہیں تو گاڑی سے اتر کے اس کو کاندھا دیتے ہیں اور اس کو پھولوں کی سیج سے سجا کے اس کو لحد میں اتارا جاتا ہے تو شاعر نے خوبصورت شعر کہا ہے کہ یہ تمام اہتمام کرتے کس وجہ سے ہیں بحیثیت عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مسلمان ہم اس لیے کرتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں اہتمام کرتے ہیں احترام جنازہ کا اس لیے وہ جا رہا ہے دیکھنے وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ تو مطلب بہترین، جتنی تعریفیں کی جائیں اتنی کم ہیں، اور سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں تاریخ کے پس منظر. اور میں تو آپ کے جب سنے اشعار تو میں بھی کھو گیا، اور مجھے اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں یاد آئے، اور مجھے اما فضہ کی یاد آ گئیں کہ یہ غلام تھے اہل بیت کے اور اصحاب رسول کے. احمد بخاری صاحب، کچھ کوئی ایسا ماضی کا کوئی ایسا اویس کیا کہیں گے؟ میں آپ کو یہ ایک واقعہ، بہت خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا. ماشاءاللہ ہمارے اورنگزیب بھائی پڑھ رہے تھے، اللہ پاک ان کو برکت وسعت نصیب فرمائے. سیدنا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، یہ اور سیدنا امام حسن یا غالباً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں آپس میں چونکہ بچے تھے کھیل رہے تھے، تو سیدنا امام حسین نے ان سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، تمہارے والد ہمارے نانا کے غلام ہیں، ہمارے غلام ہیں. تو چونکہ بچے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، تو فوراً بھاگے
تشریف لائے اپنے والد محترم کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ ابا حضور یہ تو اس طرح کی بات فرمائی ہے. تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا آپ جاؤ اور ان سے یہ بات لکھوا کے لاؤ. کیا کہیں ان سے یہ بات آپ لکھوا کے لاؤ کہ میں آپ کا غلام ہوں, میرے پاس یہ سند رہے گی کہ میں قیامت کے دن اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کا غلام ہوں. سبحان اللہ سبحان یہ عشق اللہ. ماشاءاللہ نشریات کو آگے بڑھاتے کیا خوبصورت. یہ آل رسول کے ساتھ محبت کا یہ ایک انداز تھا صحابہ کرام کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرقان صاحب میں چاہوں گا کہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی شان, جس نے پوری کائنات کو بنایا, جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا, بے شک جو ہر چیز پہ قابض ہے, مالک ہے کل جہانوں کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعت پیش خدمت ہے ضرور. آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ. میرے حضور کے در پہ جو چلا ہے, میرے حضور کے در پہ جو چلا قسم خدا وہی تو نجات پاتا ہے. سمجھ نہ رب کا سلام ہے میرے حضور. یہی ہے خدا یہی ہے محمد خدا کے پیغمبر کہ جن کے واسطے رب دو جہاں سجا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قسم خدا وہی تو نجات پاتا ہے. سبحان اللہ سبحان. دلیل ہے یہ محبت کی میرے آقا سے, دلیل ہے یہ محبت کی میرے آقا سے. خدا حضور کو میرا پیلاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کوئی مقام محمد گرا نہیں سکتا,
मकाम मोहम्मद को खुद बढ़ाता है। मेरे हुजूर के दर पर जो चला माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रौनक सहर वीनस एचडी की खुसूसी नशरियात इख्तिताम की तरफ गामज़न है और अज़ान फ़जर का वक्त भी करीब आ चुका है और मुझे और मेरी टीम को भी इजाज़त दीजिए। सहर और इफ्तार में आप हमारे साथ रहते हैं। हमारी कोशिश होती है कि रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और तमाम असहाबाए इकराम, अहले बैत और जिन जिन शख्सियात ने दीन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन पर भी हम बात करें। मुझे साजिद हुसैन को इजाज़त दीजिए। मुलाकात होगी नई इफ्तार और सहर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।